knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We have had regime change. We're dealing with people that are much more rational. I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. We, as you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is, we'll leave. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران سے نکل جائے گا. ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی ہم ڈیل کر لیں. یہ بھی کہا کہ امریکہ کو اپنی جنگ ختم کرنے کے لیے ایران کے ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں. ڈیل ہو یا نہ ہو, ہم ایران جنگ سے نکل رہے ہیں. اگر وہ مذاکرات کی میز پر آتے ہیں تو اچھا ہوگا. ایران میں رجیم چینج پہلے ہی ہو چکی ہے. امریکی مقاصد میں رجیم چینج شامل نہیں تھا. ایک ہی مقصد تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو. یہ مقصد حاصل کر لیا. ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوگا. ایران اگلے 4 سے 5 سال تک جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا. یہ مقصد حاصل کر لیا ہے. جب وہ جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہوگا تو امریکہ میں پھر میرے جیسا کوئی صدر آئے گا. نیا صدر پھر ایران کو تباہ کر دے گا, کیونکہ نہیں ہو سکتا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو. کہا کہ ہم اپنا کام مکمل کر رہے ہیں. اس میں 2 ہفتے یا مزید چند دن لگ سکتے ہیں. ایران کو دوبارہ تعمیر کرنے میں 15 سے 20 سال لگیں گے. ایران کے پاس نہ نیوی ہے, نہ فوج اور نہ ایئر فورس. ایران کے پاس قیادت نہیں. ان کے لیڈرز کا خاتمہ کر دیا. جب ہم چلے جائیں گے تو آبنائے ہرمز خود بخود کھل جائے گی. جو ممالک آبنائے ہرمز استعمال کرتے ہیں انہیں جا کر اسے کھولنا چاہیے. اگر فرانس اور دیگر چند ممالک تیل اور گیس چاہتے ہیں تو وہ آبنائے ہرمز جائیں گے. انہیں اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی. کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں. امریکی صدر ٹرمپ کل امریکی قوم سے خطاب کریں گے. وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ ایران جنگ پر اہم اپ ڈیٹ دیں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا اعلان. پاکستانی وقت کے مطابق صدر ٹرمپ کا خطاب جمعرات کی صبح 6 بجے شروع ہوگا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کو تیار ہے, لیکن ایران چاہتا ہے کہ یہ گارنٹی دی جائے کہ تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا. یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا سے ٹیلی فونک رابطہ. یہ بھی کہا کہ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ایرانی عوام کی سلامتی اور مفادات کا ضامن ہونا چاہیے. ای یو کے صدر نے کہا ہے کہ یورپی یونین کشیدگی کم کرنے کے پائیدار حل کی سفارتی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہے. خطے کے ممالک پر حملے بند اور سفارتی راستے پر آگے بڑھا جائے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران جنگ اب اپنے اختتام کے قریب ہے. ایران جنگ کا اختتام آج یا کل نہیں ہوگا, لیکن اختتام یقینی ہے. کسی مرحلے پر ایران کے ساتھ براہ راست ملاقات کا امکان موجود ہے. یہ بھی کہا کہ کیوبا کے بارے میں بہت جلد ہمارے پاس مزید خبریں ہوں گی. ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ انہیں امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کی جانب سے براہ راست پیغامات موصول ہو رہے ہیں. یہ پیغامات مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے. پیغامات میں دھمکیاں بھی شامل ہوتی ہیں. ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا. امریکہ سے مذاکرات پر تحفظات ہیں. ایران عارضی جنگ بندی کے بجائے پورے خطے میں دشمنی کے خاتمے کو قبول کرے گا. ہم نے امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز کا کوئی رد عمل نہیں دیا, نہ ہی ہم نے کوئی تجاویز یا شرائط دی ہیں. تمام پیغامات کا تبادلہ وزارت خارجہ کے ذریعے ہی ہوا ہے. ایران میں کسی فرد سے بات چیت کرنے کے دعووں میں کوئی سچائی نہیں. ایران کی دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے باوجود حکومت کے حق میں عوام کے مظاہرے. گزشتہ شب ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی عام شہریوں کی طرح شرکت کی. صدر مسعود پزشکیان کو دیکھ کر خواتین اور مردوں نے انقلاب ایران کے حق میں نعرے لگائے. صدر کو گلدستہ پیش کیا. ولی اثر چوک پر ایرانی مظاہرین نے پاکستانی عوام کا بھی شکریہ ادا کیا. مظاہرین اردو میں تحریر پلے کارڈز بھی اٹھائے تھے. چین اور پاکستان کا ایران جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ. شہریوں اور غیر عسکری اہداف, پانی صاف کرنے کے پلانٹس, بجلی تنصیبات اور پرامن جوہری انفراسٹرکچر پر حملے روکنے پر زور.
کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے تحت ایک ایسے کثیر الجہتی نظام کے معاہدے پر پہنچا جائے جس سے دیر پا امن حاصل ہو جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات کے بعد چین اور پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے 5 نکاتی مشترکہ اقدام سامنے آ گیا۔ دونوں ممالک نے جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے اور جنگ زدہ علاقوں تک انسانی امداد کی رسائی کا مطالبہ کیا۔ فریقین پر جلد سے جلد امن مذاکرات شروع کرنے، ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ پر زور دیا۔ کہا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ امن مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز کیا جائے، آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں اور عملے کے تحفظ اور محفوظ گزرگاہ کی بحالی یقینی بنائی جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کا وسطی ایران میں مبارکہ اسٹیل پلانٹ پر پھر حملہ۔ مبارکہ اسٹیل پلانٹ کو ہفتے میں دوسری بار نشانہ بنایا گیا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز کا کہنا ہے کہ فضائی برتری کے بعد ایران پر B-52 بمبار کی پروازیں شروع کر دیں۔ ایران پر اب تک 11,000 حملے کیے ہیں۔ میزائل، ڈرون اور نیوی کو سپلائی دینے والی لاجسٹکس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔